نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالمہ آن لائن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ آل رسول کی یاد میں رونے کا مہینہ ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو وظیفہ بھی کیا جائے تو اس میں اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ آئے روز نت نئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے تو کسی کو بیٹیوں کی شادی کی فکریں کھائی جاتی ہیں، کوئی روزی نہ ملنے پر تنگ ہے، کوئی رزق کی تنگی پر رو رہا ہے، کوئی بے روزگاری پر تنگ ہے اور کسی کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مبتلا پریشانی کیے رکھتی ہیں۔ اس کا حل تلاش کرنا اور خود کو ذہنی سکون فراہم کرنا بھی کس قدر ضروری ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں سے سکون نام کی چیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی ہی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان سب میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے تخلیق کرنے سے لے کر اس کے مرنے تک زندگی کے ہر مرحلے میں اسے سبق دیا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں کا محور ہوتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کا نشہ، جوانی کا خمار اس انسان کی آنکھوں سے چھلکتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آتا۔ کل جس چاند پر لوگ عاشق تھے آج اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک انسان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سی بات دیکھیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق یا ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ کیا کریں کہ کسی طرح وہ اپنے حالات کو بہتر کر سکیں۔ نوکری کے حصول کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاؤں گی جس کے کمالات بے شمار ہیں، اس کی تاثیر حیرت انگیز ہے۔ خواہ آپ کو کسی بھی مشکل نے پریشان کر کے رکھا ہے، جتنی بھی تنگی اور دشواری ہو، اس کو حل کرنا اس ایک آیت کے ذریعے ممکن ہے۔ اس ایک آیت نے آپ کے تمام مسائل کو حل کر لینا ہے۔ اگر مرد حضرات کرنا چاہیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر گھر کی خواتین کریں، خاص طور پر اس وظیفے پر عمل کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے، گھریلو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو سکتی ہیں، گھروں میں محبتیں بڑھ سکتی ہیں، ذہنی سکون میسر ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی چیز خواتین کو پریشان کرتی ہے تو وہ اس کا شکوہ سب سے زیادہ کرتی ہیں، مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتی بلکہ رونا پیٹنا اور پریشان ہونا شروع کر دیتی ہیں، خود بھی پریشان ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں، نتیجہ اس کا کوئی نہیں نکلتا، بجائے اس کے کہ گھر کے حالات اور گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بدمزگی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، دلوں میں دوریاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو ان سب کا حل اگر تحمل مزاجی سے کیا جائے، وظائف کے ذریعے سے کیا جائے، اللہ کے ذکر سے کیا جائے تو گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ بے شمار آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ گلے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جہاں پر بھی گلے کیے جاتے ہیں، شکوے کیے جاتے ہیں، رونا رویا جاتا ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل تلاش کرنے سے ملتا ہے، حل کرنے کے لیے تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، اور خواتین نے تو گھر میں رہ کر ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے، جو کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے کیا ہے کہ اگر انہیں
مشکلات ہیں، روزگار کی مشکلات ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو انہوں نے اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنا ہے، باہر کے چکر لگانے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، بحث و مباحثہ ہونا ہے۔ لیکن خواتین ان تمام مسائل کو حل کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے گھروں میں سکون کو قائم کریں، قرآنی آیات کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں، ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئیں۔ جب آپ وظائف کریں گی نیک نیتی سے، پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی، گڑ گڑا کر مانگے گی، تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ کس قدر آسانیاں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں، کتنی ہی مشکلات آپ کے شوہروں کی، آپ کے مرد حضرات کی جو باہر سرگردہ پھر رہے ہیں، ان کی حل ہو سکتی ہیں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کرنا آپ نے ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زبان پر سارا دن باوجود جاری و ساری رکھیں تو یقین کریں کہ بڑی بڑی مشکلات آپ کی بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115۔ اس ایک آیت کا آپ نے صبح شام چلتے پھرتے باوضو حالت میں بس ورد کرتے رہنا ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو دل میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس آیت کا ورد یقین کے ساتھ کرتی جائیں، کثرت سے کرتی جائیں۔ مرد حضرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، باہر روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں، اس ایک مختصر سی آیت کو آپ یاد کر لیں، رستے میں کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، روزگار تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، جاب انٹرویو ہے، یا اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بچی کا رشتہ ہے، اولاد کی خواہش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مرد اور خواتین حضرات دونوں کے لیے یہ آیت ایک تحفہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن پورا کا پورا ہماری ہدایت اور ہماری شفا کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس پر کس طرح سے یقین لا کر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے جتنا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو بس میرے بہن بھائیوں نے پریشان نہیں ہونا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115، اس مختصر سی ایک آیت کو آپ یاد کر لیں، دن میں بے تحاشا بار جتنا ہو سکے اس کو کثرت سے پڑھیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ آپ کو بہت جلد ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی بہت سے مختصر سے وظائف، آسان سے وظائف آپ کے لیے اس چینل پر ضرور لے کر آؤں گی۔ تعالی سے دعا ہے کہ جو حضرات بھی اس وقت میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے، ہر طرح کی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کے مختصر سے وظائف کے لیے، آسان سے وظائف کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی بہت ہی آسان سے وظائف اور مختصر سے وظائف لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔